آج کے اس دور میں لوگ جنات پر یقین نہیں رکھتے، مگر یہ سچ ہے جہاں انسان بستے ہیں وہیں پر جنات کے بسیرے بھی ہوتے ہیں۔ یہ آگ سے پیدا ہوئی خلائی مخلوق کہلاتی ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتی۔ ان کے ٹھکانے ویران کھنڈرات، پرانے قبرستان ہوتے ہیں۔ مجھے بھی جنات پر یقین نہیں تھا، مگر ایک دن میرے دوست کے ساتھ عجیب واقعہ پیش ہوا۔ تب میں بھی تسلیم کر گیا کہ اشرف المخلوقات کی طرح جنات کی بھی دنیا آباد ہے۔ انسانوں کی طرح یہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ جس طرح اچھے برے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اچھے برے ہوتے ہیں۔ سردیوں کے دن تھے، ہر بشر مغرب کی نماز پڑھتے ہی اپنے اپنے لحافوں میں گھس جاتے تھے۔ جمال اس وقت ڈیوٹی پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ رات کی ڈیوٹی تھی۔ گھر سے تقریباً 20 کلومیٹر کا سفر تھا۔ نہر کنارے ویران سنسان راستہ، دن دہاڑے بھی جہاں سے گزرتے ہوئے خوف آتا تھا۔ راستے میں ایک پرانا قبرستان پڑتا تھا۔ جب جمال ڈیوٹی پر جاتا، دور دور سے گیدڑوں چیخنے کی آوازوں ماحول میں ارتعاش پھیلا رہی ہوتی تھیں۔ کہیں کہیں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن حسب معمول جمال ڈیوٹی پر گیا۔ اس دن کام تھوڑا تھا جو جلدی ہی ختم ہو گیا۔ جمال کو گھر جانے کی سوجھی، کیونکہ آفس میں سونے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ جمال بائک لیے آفس سے نکل پڑا۔ گھپ اندھیرا، رات کو اپنی چادر میں لپیٹ چکا تھا، اوپر سے قہر کی سردی۔ ہاتھ تو کیا، پورے کا پورا جسم سردی سے سن ہو گیا تھا۔ موٹر سائیکل پر ویسے بھی ہوا لگتی ہے۔ جمال سردی سے ٹھر ٹھر کانپ رہا تھا۔ ابھی آدھا رستہ باقی تھا۔ نہر کنارے گھپ اندھیرا تھا۔ تھوڑا دور پرانا قبرستان تھا۔ جمال کا خوف سے برا حال تھا۔ اب پچھتا رہا تھا، کاش آفس سے نہ نکلتا۔ سہمے سہمے اپنے خیالوں میں گم مہو سفر تھا کہ اچانک شور برپا ہوا، جیسے کوئی ہنگامہ، کسی کی چیخ کی آواز آ رہی تھی۔ مگر اس وقت گھپ اندھیرے میں جبکہ ارد گرد کوئی بشر نظر نہیں آتا تھا، جمال کے خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سخت سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ اچانک بائک کے آگے کوئی چیز نمودار ہوئی۔ جمال نے بائک روکی ہی تھی، پھر اسے ہوش ہی نہ رہا۔ ایک دن جمال نے مجھے یوں بتایا کہ جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو عالیشان محل میں پایا، خوشبوؤں سے معطر۔ ایسا عالیشان محل میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی چاروں طرف کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ ایک قوی ہکل لڑکی اندر داخل ہوئی۔ ڈراؤنی شکل، لمبے لمبے ناخن، ہاتھوں پہ بال ہی بال۔ کم از کم انسان تو ایسے نہیں ہوتے۔ میں سوچ ہی رہا تھا، میں کہاں آ گیا ہوں؟ میرے چہرے کے تاثر دے کر وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ابن آدم، کیسے ہو؟ آپ کون؟ بامشکل میرے حلق سے آواز نکلی۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ تم ہی تو میری جان ہو، تم مجھے بہت پسند ہو، میں تم پہ قربان ہوں۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ تم ہو کون؟ میں نے پوچھا۔ میں جنات سے ہوں۔ میں نے تمہیں اس رات دیکھا جب میں اپنے رشتہ دار کی شادی میں بارات کے ہمراہ جا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں تمہیں اس دنیا سے اپنے محل میں لے آئی۔
तुम जहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन मुझे तो आपसे शादी नहीं करनी। तुम जिन्नात में से हो और मैं इंसान। मेरी अपनी दुनिया है, मेरी अपनी कौम है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा वजूद आग से बना है, मैं इब्ने आदम हूँ। मेरा वजूद मिट्टी से बना है। हमारा मिलाप कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बस मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरी ही मर्ज़ी चलेगी। मेरी बिरादरी, रिश्तेदार मेरी बात मानते हैं। मुझे उसने एक खूबसूरत कमरे में कैद कर रखा था। उसकी मर्ज़ी के बग़ैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कई दिन यूं ही गुज़र गए। मैं हार गया। उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ना था। मजबूरन मुझे शादी करनी ही पड़ी। वह बहुत खुश थी। उस खुशी के मौके पर शानदार जश्न का इनकाद किया गया। रात के गहरे होते ही उसकी बिरादरी जमा हो गई। इंसानों की तरह ढोल बाजे वाले आए, डांस हुई, रंगारंग खाने तैयार किए गए, खूब हल्ला गुल्ला मचा। आज तो मुझे कोई भी बदसूरत नहीं लग रही थी। हसीन से हसीन लड़कियां शरीक थीं। ऐसा लगता था सारा हुस्न यहाँ उमड़ आया है। रात के आखिरी वक्त में जश्न ख़त्म हुआ तो सभी अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वो रात आखिर गुज़र गई। नए सफ़र का आगाज़ हो चुका था। नई ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। मेरी बीवी हद से ज़्यादा मुझसे प्यार करती थी। मुझे अपने साथ लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सैर करवाती। जिस चीज़ की तलब होती फ़ौरन हाज़िर कर देती। सब कुछ पाकर भी मैं खुश नहीं था। मैं अपनी दुनिया में जाना चाहता था। मुझे अपनी अम्मी जान बहुत याद आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे सदियां गुज़र गई हों। दिल हर चीज़ पाकर भी खुश नहीं था। न जाने क्या चीज़ थी जो उकसा रही थी। यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी मैं निजात चाहता था, वो भी अपनी बीवी से, अपनी शरीक हयात से, जो तन मन से अपना मान चुकी थी। वक्त का पंछी मेहरे परवाज़ रहा। दिन सालों में मोहित होते गए। मेरे उससे 2 बच्चे भी हो गए, बिल्कुल माँ की तरह। शक्ल और सूरत। बेटा 2 साल का और बेटी 1 साल की थी जब मेरी बीवी मुझे अपने किसी अजीज़ की शादी पर ले गई। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक बुज़ुर्ग से हुई जो बहुत नेक था। उस बुज़ुर्ग ने मुझे देखते ही कहा, आप इब्ने आदम से हो ना? मैंने सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। अलेक सलेक होने पर भी मैंने अपनी तमाम कहानी उसके गोश गुजार की। मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता था। बाबा जी, मैं सब कुछ पाकर भी खुश नहीं। आप ही मुझे नेक लगते हैं। क्या मुझे मेरी बीवी से निजात दिला सकते हैं? कोई नहीं बेटा, काम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। उसने मुझे छोटा सा रुमाल दिया और कहा, जब भी मुझसे मिलने की तलब हो इस रुमाल को सूंघ लेना, मैं हाज़िर हो जाऊंगा। यह जादू वाला रुमाल है। अपनी बीवी को ख़बर न होने देना, वरना क़यामत बर्पा कर देगी। यूँ मेरी इस नेक जिन से दोस्ती हो गई। मैं जब भी उदास होता रुमाल को सूंघ लेता। रुमाल का सूंघना होता था
کہ نیک جن حاضر ہو جاتا، پھر ہم ڈھیروں باتیں کرتے۔ نیک جن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ کئی دفعہ مجھے اپنے ساتھ بھی لے گیا۔ پل بھر میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے تھے۔ نیک جن نے کئی حج کر لیے تھے۔ مجھے اولیاء اللہ کی محفلوں میں لے جاتا۔ میں اس کی صحبت میں رہ کر خوش تھا۔ خود اداسی ختم ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن نیک جن نے مجھے کہا، جمال تیار رہنا، آج آپ کو آپ کی دنیا میں چھوڑ آنا ہے۔ پہلے تو ہم چند گھنٹوں کے لیے ملتے تھے، پھر میں اپنی بیوی بچوں میں آ جاتا تھا۔ اس طرح میری بیوی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں حسب وعدہ تیار تھا۔ نیک جن مجھے واپس اپنی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہی رات کا منظر تھا۔ میری بائک نہر کنارے کھڑی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس کا انجن ابھی تک گرم تھا۔ میں بائک لیے کام پر چلا گیا۔ سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے ہی پتہ تھا۔ میرے علاوہ کسی کو کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ خیر ماں جی مجھے ایک عالم کے پاس لے گئی۔ عالم نے مجھے اپنے عمل شروع کر دیے۔ میری بیوی کو خبر ہوئی تو وہ انتقام پر اتر آئی۔ اذیت دینے پر تل گئی۔ کبھی بائک کو نقصان پہنچا دیتی، کبھی میرے گھر میں توڑ پھوڑ کر دیتی۔ مجھے بار بار دھمکی دیتی کہ میرے پاس چلے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ میری بیوی انتقام پر اتر آئی تھی۔ آخر کار ہم ایک عالم کے پاس پہنچ گئے۔ عامل نے اپنی تمام منتر پڑھ ڈالے، مگر وہ قابو میں نہ آئی۔ الٹا عالم صاحب ہاتھ جوڑ کر بھاگ گئے۔ میری بیوی نے عامل صاحب کی ٹانگیں توڑ دیں اور مجھے وہاں سے اٹھا لے گئی۔ میں التجا کرتا رہ گیا، مگر اس نے ایک نہیں سنی۔ میں نے تمہیں روکا تھا کہ ایسا کچھ نہ کرنا جس سے مجھے نقصان پہنچے، مگر تم نے میری ایک نہیں مانی۔ اب دیکھتے جاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ کیا، تمہارے پورے خاندان کو بھی ختم کر دوں گی۔ اس نے مجھے قید کر دیا۔ میں قیدی پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا رہا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ دل ہی دل میں اس نیک بزرگ جن کو یاد کر رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، کچھ لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ میں اس بزرگ جن کو یاد کر ہی رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد حال احوال ہوئے۔ کہنے لگے، معاف کرنا، میں اجتماع میں گیا ہوا تھا۔ آپ کے حالات کی خبر مجھے ہو چکی تھی، مگر آ نہ سکا۔ جس دن میں نے تمہیں تمہاری دنیا میں بھیجا تھا، اسی دن تمہاری بیوی کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ میرا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتی تھی، لیکن تمہیں ضرور نقصان پہنچاتی۔ اب اس کا علاج کرنا ہی ہوگا۔ اسے خبر ہو چکی ہے میں تمہارے پاس آیا ہوا ہوں۔ میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اسے ختم کر دینا۔ بھلا ہو اس نیک جن کا جس نے میری مدد کی۔ اس نے مجھے وہاں سے آزاد کرایا اور گھر بھی پہنچا دیا۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ میری بیوی آگ بگولا وحش زدہ چہرہ لیے میرے گھر آ گئی۔ وہ مجھے مارنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کرتی، میں نے اس نیک بزرگ جن کا بتایا ہوا عمل شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری بیوی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ چند لمحوں میں آگ نے اسے ختم کر دیا۔ آگ سے پیدا ہوئی تھی، آگ میں جل کر راکھ بن گئی۔ جانتے ہو نسخہ کیا تھا؟ نہیں نا؟ چلو آج میں تمہیں بھی وہ نسخہ دے دیتا ہوں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا۔
اس نیک بزرگ جن نے مجھے آیت الکرسی کا نسخہ دیا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر ہی اپنی بیوی پر پھونک ماری تھی، جس سے وہ جل کر ختم ہو گئی۔ اس دن سے آج تک میں نے آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑی۔ گھر میں ہوں یا کسی سواری پر سوار، آیت الکرسی ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہوں، اور اپنے گھر کو بھی آیت الکرسی کے حصار میں رکھتا ہوں۔ یوں رب کی ذات مجھے جنات سے محفوظ رکھتی ہے۔ میں آج تک اس نیک بزرگ جن کو دعائیں دیتا ہوں جس نے مجھے رہائی دلائی تھی۔ واقعی انسانوں کی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔